السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحات۔ آئیے ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ طویل عرصے بعد سعودی عرب اور قطر کے درمیان دوستانہ تعلقات کی ہوئی شروعات۔ سعودی سے لگی قطر کی تمام سرحدیں کھول دی گئیں۔ جی سی سی اجلاس میں بھی شرکت کرے گا قطر۔ پاکستان میں 18 جنوری سے اسکول کھولنے کا کیا گیا اعلان۔ نرسری سے 5th کے کلاسز 25 جنوری جبکہ 1 فروری سے شروع ہوں گی یونیورسٹیز۔ افغان طالبان نے دی امریکہ کو دھمکی، کہا ہم پر فضائی حملے کر دے بند ورنہ بھرپور جواب کے لیے رہے تیار، نتیجے کا خود ذمہ دار ہوگا امریکہ۔ کورونا کے خوف کے بعد ملک کی کئی ریاستوں میں پھیل رہی ہے برڈ فلو کی بیماری۔ نارتھ میں ہزاروں پرندوں کی موت، ساؤتھ کی ریاست میں بھی برڈ فلو نے دے دی ہے دستک۔ کسانوں اور مودی سرکار کے درمیان 7ویں دور کی بات چیت بھی رہی بے نتیجہ۔ 26 جنوری کو ٹریکٹر پریڈ کے لیے سینکڑوں خواتین کسانوں کو دی جا رہی ہے ٹریننگ۔ اور پرامن فضا کو خراب کرنے کی ہندوتوادی لوگوں کی کوششیں جاری۔ اب تاج محل کے احاطے میں لہرائے بھگوا جھنڈے، لگائے متنازع نعرے۔ اور اب پیش خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب نے قطر کے ساتھ واقع اپنی ایریل، گراؤنڈ اور سمندری بارڈرز دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کویت کے فارن منسٹر احمد ناصر الصباح نے کہا کہ کل پیر کی رات سے سعودی عرب قطر کے ساتھ واقع اپنی تمام سرحدیں کھول رہا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ قطر کے اکنامیکل بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے امیر کویت شیخ نواف احمد الصباح کی پیش کردہ تجویز کی روشنی میں کیا ہے۔ سعودی عرب نے قطر سے دوبارہ زمینی اور فضائی روابط استوار کرنے کا فیصلہ الاعلیٰ شہر میں خلیج تعاون کونسل یعنی جی سی سی کے 41ویں سربراہ اجلاس کے انعقاد سے پہلے کیا ہے۔ وہیں یہ بات بھی صاف ہو گئی ہے کہ قطر سعودی عرب میں ہونے والے جی سی سی اجلاس میں شرکت کرے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ 2021 ترکی کے مختلف شعبوں میں اصلاحات اور معیشت کی بحالی کا سال ہوگا۔ ترکی کے مشرقی علاقے میں ایک کومرہان پل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایردوان نے کہا ہے کہ حکومت نے بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ کی نشاندہی کی ہے جہاں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کے باعث انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ اکنامی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، لیکن ترک قوم کو سخت محنت کرنی ہے تاکہ ترقی کا خواب پورا کیا جا سکے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ نیا سال ترکی میں ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے 18 جنوری سے اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے بتایا کہ 8ویں کلاس سے انٹر تک تعلیمی ادارے 18 جنوری سے کھول دیے جائیں گے۔ نرسری سے 7th کلاس کے طالب علم 25 جنوری سے اسکول آئیں گے، وہیں یونیورسٹیز 1 فروری سے کھول دی جائیں گی۔ اسکول 50% اسٹوڈنٹس کو بلائیں گے جبکہ باقی 50% اگلے روز اسکول آئیں گے۔ اس طرح ایک دن اسکول اور اگلے دن چھٹی ہوگی۔ پاکستان میں 20 نومبر کو تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے۔ ایران نے آج منگل سے سینکڑوں ڈرونز کے ساتھ بڑے پیمانے پر 2 روزہ مشق کی شروعات کر دی ہے۔ ایران کی فوج نے اس سے پہلے کل پیر کو کہا تھا کہ ایران کی گراؤنڈ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سینکڑوں ڈرونز کے استعمال کے ساتھ کل منگل سے پہلی بڑی مشترکہ مشق شروع ہوگی اور 2 دن تک جاری رہے گی۔ بیان کے مطابق یہ ایکسرسائز ایران کے نارتھ صوبے سمنان اور دیگر علاقوں میں ہوگی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے فارمر ڈائریکٹر شبتائے شیوٹ کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کے صبر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب موساد کے 2 فارمر چیفز اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے فارمر چیف کے مطابق ایران 2020 میں اپنے ایک سینئر ذمہ دار قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا انتقام لینے میں ناکام رہا ہے اور غالباً نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے وہ ایسا نہیں کریں گا۔ شیوٹ نے مزید کہا کہ اگرچہ تہران ابھی تک کسی بڑے طریقے پر انتقام لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تاہم ہمیں اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ وہ جوابی کارروائی کریں گے اور ایک ہائی لیول کے ٹارگٹ پر حملے کا موقع پانے کے انتظار میں رہیں گے۔
अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान में हालिया अरसे में अहम शख्सियात की हलाकतों का बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि वो अमन को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए फौजी कार्रवाइयां बंद करे। अमेरिका की जानिब से ये इल्ज़ाम तालिबान की तरफ से अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों के खिलाफ बयान जारी होने के बाद सामने आया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी अफवाज को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने तालिबान के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले जारी रखे तो तालिबान भी अमेरिकी फ़ौजों पर हमले दोबारा शुरू कर देंगे। तालिबान ने कहा कि अगर अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कंधार में फ़िज़ाई हमले और ऑपरेशन ना रोके गए तो तालिबान भरपूर जवाब देने के लिए मजबूर होंगे और नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। अमेरिका की ड्रग कंपनी मॉडर्ना की बनाई गई कोरोना की वैक्सीन से बाज़ अफराद में साइड इफ़ेक्ट देखे गए। ऐसे लोगों के चेहरों पर दाग धब्बे पड़ सकते हैं। अमेरिका की ड्रग कंट्रोलर मैनेजमेंट ने मॉडर्ना की वैक्सीन से मुताल्लिक़ ये वार्निंग जारी की है। अमेरिका के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आमिर करम ने सैन डिएगो में कहा कि वैक्सीन के ट्रायल के वॉलंटियर्स में से बाज़ के चेहरों पर धब्बे के असरात ज़ाहिर हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मुमकिन ज़िमनी असरात की वजह से लोगों को वैक्सीन लगवाने से परहेज़ नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।